بجٹ 2026-27 کے لیے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے اجازت دی، اور جس طرح کے حالات اور جو بات کی گئی کہ سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ بہت مشکل بھی تھا، بہت آسان بھی۔ مشکل اس لیے کہ فنڈز کم تھے، اور آسان اس لیے کہ پھر جب فنڈز کم ہوں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے جو کچھ بھی ہے وہ بجٹ بنانے میں۔ سر، اس بجٹ میں بہت ساری اسکیمز جو ہیں سر، اگر صرف لوکل گورنمنٹ کی بات کی جائے تو کمپلیٹ ہونے کو ہیں، اور بہت ساری اسکیم کمپلیٹ ہوئی بھی ہیں اور بہت ساری شروع بھی ہوں گی۔ اوورآل تو اس سال 1000 سے زائد اسکیمیں کمپلیٹ ہوئیں، اور اب آنے والے سال کے لیے 2000 سے زائد اسکیمیں ہیں جو کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ سر، یہ جو ڈیولپمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹس کے جو اعداد و شمار دیے جاتے ہیں اسکیموں کے، اس کے علاوہ بھی جو لوکل کونسلز ہیں پورے سندھ میں، جو اس وقت الحمدللہ ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ کا نظام سندھ میں جو ہے، جس کے تحت بھی ہزاروں اسکیمیں جو کارپوریشنز ہوں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہوں، ٹاؤن کارپوریشن ہوں، میونسپل کمیٹیز ہوں، ٹاؤن کمیٹیز ہوں، ایون یونین جو کمیٹیز یا یونین کونسلز ہیں انہوں نے بھی کمپلیٹ کی ہے۔ اس کی ایک بہت طویل فہرست ہے جو یہاں پہ موجود ہے، جو انہوں نے گراس روٹ لیول پہ جا کے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور اس وقت جو 140A پہ بات کی جاتی ہے، اور اس پر اگر کہیں پہ عمل ہو رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو صوبہ ہے سندھ، وہیں پہ ہی ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بااختیار موازنے کیے جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا صرف کہہ دوں کہ جی وہ سندھ کو کبھی وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے، اس وفاق کے حوالے جس کے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، ہائی کورٹ نے کہہ دیا، اس کے باوجود وہاں پہ نہیں۔ دیگر صوبوں سے موازنہ کیا جاتا ہے اور وہاں بھی نہیں، اور وہاں پہ پھر پتہ نہیں کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے تو یہ پاس کر دیا۔ وہ سر میں لایا ہوں یہ پورا جو وہ وہاں کا جو وہاں پہ پاس کیا ہے انہوں نے، اور اگر میرے انتہائی قابل عزت و احترام دوست چاہتے ہیں کہ جو پنجاب میں انہوں نے قانون پاس کیا ہے اگر وہ یہاں پہ نافذ کر دیا جائے تو ہم حاضر ہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ وہ اختیارات نہیں ہیں جو یہاں کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے گئے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں ہیں۔ لیکن اب کیا کہا جائے۔ پھر سر بہت باتیں ہوتی ہیں پورے صوبے کے لیے کہ جی سندھ گورنمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ 2008 سے لے کر آج تک پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا۔ اب وہ بہت سارے آ کے سکرات اور بکرات آ کر اپنی، میں یہاں والوں کو نہیں کہہ رہا سر، میں ویسے ہی پرسپشن جو میڈیا پہ بنایا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں کہ جی سندھ کو جو ہے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ لیکن سر اس کا جو ہماری کارکردگی ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بصیرت ہے، ادی فریال ٹارپور صاحبہ کی جو ہمیں ہدایات ہیں، یا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب
یا ان کی پوری ٹیم یا ان سے پہلے سائیں قائم علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے تب سے یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کا صلہ کون دے گا؟ 2008 میں تو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ بی بی شہید ہوئی تھیں اور لوگوں نے ایموشنلی ووٹ دے دیے۔ 2013 میں کیا ہوا کہ جب RO الیکشنز تھے، ہم بہت ہارڈ ڈیز میں تھے، تو سندھ کے لوگوں نے 2008 سے زیادہ سیٹیں 2013 میں دی۔ 2018 میں پھر کیا ہوا جب RTS بھی تھا اور ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں، ہمارے بہت سارے دوست جیلوں میں تھے، ہمارے سینئر منسٹر صاحب جیل میں تھے اس وقت، 10 سے زیادہ ہمارے رہنماؤں کو نااہل قرار دے دیا گیا، نثار صاحب، منظور صاحب، بہت بڑے نام جس میں تھے اور بہت سختیاں تھیں۔ لیکن کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کو 2013 سے زیادہ سیٹیں 2018 میں ملی۔ یہ وہ خدمت تھی جو یہاں پہ جاری اور ساری تھی۔ پھر سر 2018 PDM میں ہم لوگ گورنمنٹ میں ساتھ تھے، جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو جو ہمارے اتحادی تھے انہوں نے آ کر ہمارے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ، جیسے PMLN نے، MQM پاکستان، JUIF، GDA اور بہت ساروں کو ملا کے ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی اور بہت کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور میرے سندھ کے باضمیر عوام کی جد و جہد سے پاکستان پیپلز پارٹی کو 8، 13، 18 سے زیادہ سیٹیں ملی۔ اور یہ خدمت سر جاری اور ساری ہے، اور یہ جاری اور ساری رہے گی، اور انشاءاللہ 2029 میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں وہ وہاں سے آگے تک ہوں گی اور بہت سارے لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ وہ خدمت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جاری اور ساری ہے۔ پھر سر پتہ نہیں کتنے وہ فنڈز بتا دیے جاتے ہیں کہ جی اتنے فنڈز ملے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدمت، وہ محنت، وہ رابطہ پیپلز پارٹی کا تمام ایشوز کے باوجود ہمیں لوگوں کی مہربانی سے جیتتے آ رہے ہیں۔ 2-3 بہت بڑی یہاں پہ آفتیں گزری سر۔ 2010 میں سپر فلڈ آیا، آپ کے علم میں ہے کہ 50% سے زائد جو ایریا تھا سندھ کا وہ تباہ حالی کا شکار ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی بارشیں ہوئیں، دیگر چیزیں آئیں۔ پھر 2022 جس کو پوری دنیا میں مانا گیا ایک بہت بڑی آفت تھی، جس کے تحت بھی سندھ گزرا ہے اور پورا انفراسٹرکچر تباہ اور برباد ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسی پیپلز پارٹی میں، اسی چیئرمین کے ویژن کے مطابق اور ہمارے محترم CM صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات کام کیا اور ان ساری چیزوں کو بہتر کیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اور زیادہ بہتری آتی، اور زیادہ چیزوں کو بہتر کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اس مشکل مرحلے میں بھی ہم نے کیا۔ پھر سر وہ بڑی آ جاتا ہے کہ جی خاص طور پر کراچی کی بات کی جاتی۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ سر کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں اسکیمیں، کیا کیا دکھائیں، کیا کیا گنوائیں اور کیا کیا سمائیں۔ سر یہ بہت ساری اسکیمز ہیں اور پتہ نہیں ٹائم میرا کتنا ہے کہ جس میں جو پہلے والی اسکیمیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں کمپلیٹ ہوئی ہیں وہ بھی سر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ پہلوان گوٹ روڈ ہے، توری بنگش روڈ ہے، راشد مناس روڈ ہے، گلشن حدید روڈ ہے، ڈیڈیکس روڈ ہے، عظیم پورہ فلائی اوور ہے سر، اور یہ فلائی اوور 94 ڈیز میں بنے۔ مطلب یہ جو پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، کچھ اسکیمیں ہوں گی سر جو ٹائم لیتی ہیں،
اس میں یوٹیلیٹیز کے ایشوز آ جاتے ہیں. نیچے اگر کوئی انڈر پاس بنایا جاتا ہے تو کبھی سوئی گیس, کبھی کے الیکٹرک, کبھی واٹر بورڈ اور دیگر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو سر یہ میں پڑھ رہا تھا کہ بہت ساری وہ اسکیمیں, انڈر پاسز, اوور ہیڈ بریجز, بڑے بڑے انفراسٹرکچر جو ٹارگٹ جو دن ہے ان سے پہلے کمپلیٹ ہوتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. کوئی اگر 2 یا 4 پروجیکٹ, ظاہر ہے یوٹیلیٹیز کی وجہ سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دیر ہوں, تو ان کو کیا جاتا ہے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس میں جو ایشوز ہیں سب کے علم میں ہیں, ان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ جو ہے وہ کر دینا چاہیے. اور پھر پانی کی چیزیں بہت ہوئیں. اب وہ سینئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب پڑھ کے سنا دو. اور سر مرزا اعظم روڈ ہے, شیبہ اختر روڈ ہے, شاداب گراؤنڈ, مہرالنساء روڈ, سر شاہ سلیمان روڈ, نقاش کاظمی روڈ, اولمپین اصلاح الدین روڈ, ابو الحسن اصفہانی روڈ, شاہراہ پاکستان, شاہراہ عثمان, مشن روڈ, چاند بی بی روڈ, ہاشم رضا روڈ, میسم لی روڈ, ایس ایم توفیق روڈ, پھر سر بلدیہ اور آئی ٹی گراؤنڈ, شاداب, اور پتہ نہیں کتنے اور بڑی وہ چیزیں ہیں. پھر بہت ساری مارکیٹس ہیں جن کو بنایا گیا ہے. پارک سر بہت زیادہ بنائے گئے, اور ہمارا میئر بھی دن رات کام کر رہا ہے. بلکہ جتنے پارکس پورے کراچی میں بنائے گئے ہیں سر, اتنے پہلے نہیں بنائے گئے. پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ جتنی ایمینٹیز تھیں سر, جتنے پارکس تھے, اور ان کو سر کمرشل ایکٹیویٹیز میں چینج کر دیا جاتا. شادی ہال بنا دیے گئے, بہت ان سب کو ختم کیا, ان کو بحال کیا, اسپورٹس ایکٹیویٹی لائے, دیگر چیزیں لائی گئیں. اور سر یہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے, جو کمپلیٹ ہوئی ہیں. واٹر بورڈ بڑی آئی کہ جی پانی پہ کیا کام کیا ہے سر. یہ سر وہ پروجیکٹس ہیں جو بہت پہلے والے میں نہیں گنوا رہا, لیکن ابھی جو حالیہ دنوں میں جن پر سر کام ہوا ہے, یہ کنسٹرکشن آف نیو 100 MGD واٹر پمپنگ اسٹیشن ہے سر دھابی جی پہ, جس کو سر دوبارہ بہتر کیا گیا ہے. کنسٹرکشن آف نیو ہب کینال اور 100 MGD کا, جس میں تھوڑا بہت ایشو آیا تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, لیکن وہ وہاں پہ کام ہے, پانی آ رہا ہے, اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں. ریپلیسمنٹ آف سر وام آؤٹ بیڈلی پنکچرڈ جو سر ٹرنک لائن تھی سر, ان کو بہتر کیا گیا. ریپلیسمنٹ جو اور بہت ساری جگہوں پہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے, 4 بے ہے سر, وہاں پہ کام کیا گیا. کنسٹرکشن سر کی واٹر پمپنگ اسٹیشن ہے سر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, گلشن اقبال میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, یہ مختلف ہر جگہ پہ سر. یہ میں شیئر بھی کر سکتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ. اور پھر جو انسٹالیشنز ہوئی ہیں سر واٹر کلورینیٹر جو مختلف جگہوں پہ سر کیے گئے ہیں, اور بہت سارے اور بھی اسی طرح کے پروجیکٹ ہیں جن کو بہتر کیا جا رہا ہے سر. سولڈ ویسٹ میں سر بہت بہتری آئی ہے. اگر پہلے اور ابھی کے مقابلہ کیا جائے سر, کمپیئر کیا جائے, تو آپ کو بہت پہلے بہت زیادہ جگہوں پہ کچرا تھا, اب وہ صاف ہو رہا ہے. کچھ شکایت ہوں گی لیکن بہت کم. اسی طرح دیگر جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی کچھ شروع کیا گیا ہے. تو آج کے دنوں میں بھی سر 15,000 ٹن کے قریب کراچی سمیت دیگر جگہوں سے سر یہ گاربیج کلیکشن ہوتی ہے سر. اور بہت زیادہ اس میں کام ہوا جو GTS بنائے گئے ہیں. اور پھر ایک بہت اہم پروجیکٹ جو سر LFS جو ہے سویپ کے ذریعے جو بنایا گیا ہے, جو پاکستان میں تو کہیں نہیں, انڈیا میں بامبے میں ایک بنایا جا رہا ہے, لیکن ہمارا سر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ انجینئرنگ سائٹ ہے سر, اور جس سے انٹرنیشنلی ہمیں $20 لاکھ جو ہیں سر, وہ بھی جو کاربن کریڈٹ کے اس میں ہے سر, وہ بھی ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ سر ہو رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں سر. پھر بہت سر بات کی جاتی ہے ہمیشہ یہاں پہ کہ جی وہ
میرے لیے بہت محترم ہیں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، میرے ساتھ ناظم رہے ہیں، وہ ایک ٹینیور تھے، میں 2 ٹینیور رہا ہوں، اور ہمیشہ وہ جو کسی کا شعر ہے سر، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو دل میں، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ میں سارے لے کے آئی ہوں سر، اس میں یہ پورا وہ جو اس ٹائم کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں، فاروق بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے محترم، جو اسکیمیں اس میں ایک ایک ڈیٹیل ہے سر ساری، کہ جب جو ہمارے پہلے ناظم صاحب تھے نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے زمانے سے اسکیمیں شروع ہوئیں، آئیڈینٹیفائی ہوئیں، کچھ بعد میں مصطفیٰ صاحب کے زمانے میں بھی ان پہ کچھ کمپلیٹ ہوئیں، کچھ آگے شروع ہوا. ان کا ٹینور تھا سر 2005 سے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سر یہاں پہ 2008 میں فیبروری میں سر گورنمنٹ بنی، اور 2009 اکتوبر تک یہ ٹینیور کنٹینیو ہوا. اور میرے انتہائی محترم مصطفیٰ صاحب کا وہ کلپ میرے پاس موجود ہے سر، اگر یہاں پہ چل سکے، جس میں انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ فنڈ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دی کراچی کی ترقی کے لیے. تو یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں سر. اور پھر اس کے بعد پھر ایک میرے بھائی نے گنوا رہے تھے بہت ساری چیزیں، روڈوں کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گنوا دیے کہ جو کراچی سے لے کر کاشغر تک 2-3 دفعہ ہم لوگ آ جا سکیں. جو چائنا کا بارڈر ہے، چائنا سے آگے جو اتنے کلومیٹر گنوا دیے. جذباتی ہو گئے ہوں گے کچھ زیادہ انہوں نے بتا دیا. تو میرے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں سر. یہاں پہ اگر کوئی کام کبھی کسی گورنمنٹ نے کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنا کام جو ہے سر وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے. ابھی طاہا بھائی انتہائی محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اب وہ اسپیچز کر رہے تھے اور کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے کوئی مواد ہی نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں کس سائٹ پہ میرا بھائی لے گیا. سر اردو بولنے والے ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ ہمیشہ سے لے کر، لیکن انہوں نے اور کچھ نہیں ہوا، وہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے بولے. ہمیں تو سب سے زیادہ احترام ہے اردو بولنے والے اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اور ان کے پاس بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کچھ کہنے سے کچھ لوگوں کے نام لے لیے اور کوئی اس طرح کی، یہ صرف تفرقہ ڈالنے کی کوشش، کہ وہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے. ہم نے تو آپ سب کو ویلکم کیا کہ MQM پاکستان والوں کو، کہ آپ نے اس سوچ سے علیحدگی کی جس سوچ کو آپ خود بھی برا مانتے ہیں. آج بھی اگر ہماری جانب سے کچھ اسپیچز ہوئیں اور کچھ نہیں ہونی چاہیے تھیں، کچھ لوگوں نے جذبات میں کچھ کہہ دیا وہ، لیکن آپ کیوں برا ماننے لگ جاتے ہیں؟ ہم نے تو کہا کہ آپ نے اس سوچ سے علیحدگی کی، وہ سوچ جو ملک کے خلاف تھی، وہ سوچ جو صوبے کے خلاف تھی. آپ کے تو بیانات خود موجود ہیں. اب آپ ان بوری بند لاشوں، ان بتہ خوری، ان جلاؤ گھیراؤ کے جو یہاں کی سچویشن تھی، وہ ساری چیزیں وہ تھیں جن کو آپ خیر آباد کہہ کر آئے. اگر ہمارے کچھ لوگوں نے کچھ کہا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لیں، اس کو پازیٹیو لیں، کیونکہ آپ تو ان چیزوں سے چھوڑ کے آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ آپ کیوں ان چیزوں کو خواہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. ہمارے کسی دوست نے کہا، میں بھی کبھی بھی کہتا تھا کہ وہ اب چلیں برا مان جائیں گے، چھوڑ دیں. تو یہ بہت ساری ایشوز ہیں سر جن کے اوپر بات ہوئی. ابھی پھر وہ ہمارے کچھ دوست ادھر سے، ابھی میرے شبیر بھائی بھی بات کریں گے، وہ کچھ اور
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح ہمیں بھی موقع دیا جائے. وہ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں نا سر پی ٹی آئی والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی موقع دیا جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. سر ان کو موقع ملا تھا آر ٹی ایس کے ذریعے, پورے ملک میں ان کو موقع ملا تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کٹیاں اور کٹیوں کے ذریعے سر ترقی لا رہے تھے. وہ سر پتہ نہیں کتنے ڈالروں کی بارشیں کر رہے تھے, مرغیوں کے پتہ نہیں کیا بنا رہے تھے, اور لاکھوں لوگوں کو روزگار دینا تھا, لاکھوں گھر بنا کے دینے تھے, ایک گھر نہیں بنا سکے, لوگوں کو بے روزگار کیا, پوری دنیا میں عزت بنانی تھی. ہم پوری دنیا میں سر تنہا ہو گئے تھے, اور جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, جو حالات ان دنوں میں انہوں نے کر دیے, اب ان کو کیا کہیں. ایک اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, وہ لیاری کا حساب مانگ رہے تھے. وہ 1.5 ارب روپے کی بات انہوں نے نکالی. میں نے جو بات کی 5 ارب روپے کی, کہ وہ بجٹ میں اثر اب بھی موجود ہے, وہ ذرا دیکھ لیں, وہ موجود ہے. اور 1.5 ارب روپے بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ 1.5 ارب روپے, اچھا پھر وہ پتہ نہیں کیوں ہر کسی کو وہ جنید یاد آ جاتے ہیں. وہ جنید وہاں پہ ٹرانسپیرنسی لا رہا ہے کہ تاکہ وہ جتنے فنڈز ہیں پراپر طریقے سے استعمال ہوں. وہ ایماندار آدمی ہے, وہ ہضم نہیں ہوتا. اور پھر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کہا بھائی اس کا نام کیوں لیا؟ بولا جی وہ ہمارے ہی لوگوں نے ان کو نام دیا تھا کہ کم از کم آپ دیں. تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ کمپلیٹ کروائے گا اسکیم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, ایمانداری سے, تاکہ لیاری کے لوگوں کی بہتری ہو سکے. سر یہ بہت ساری اسکیمیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں, اور جن کو انشاءاللہ مکمل جو ہے وہ کیا جائے گا. میں نے یہ بہت ساری آپ کو بتائیں. کچھ ہمارے دوستوں کے سر تھے اسپیچز, سی ایم صاحب کی ہدایات تھیں کہ جو بھی بات کریں ان کا, کیونکہ سارے ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں, اور انہوں نے اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کوئی ایشوز, جمال بھائی نے ایک ایشو کے ایم سی کے ان کے امپلائیز کا, اور 1-2 اسکیمیں تھیں ان کے لیے کہا وہاں پہ کام ہو رہا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ جمال بھائی تو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور جب بھی ان کا حکم ہوتا ہے اسی وقت فوری طور پر ہم لوگ وہاں پہ کام شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ضرور کہ اسکیم ہوئی ہے, پھر جب دیکھا علی خورشیدی بھائی گھور رہے ہیں, یا طہا گھور رہا ہے, یا کوئی اور گھور رہا ہے, تو کہہ دیا کہ ہاں ہوا ہے کام لیکن اچھا نہیں ہوا. تھوڑا سا اس میں سے کوئی چیز نکال دیں. مظہر بھائی نے بھی اورنگی ٹاؤن کے لیے بات کی کہ وہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہاں پہ سر اسکیمیں آئی ہیں, جو بات انہوں نے ہم نے کی ہیں. پھر بلال بھائی نے بھی بات کی پیڈل کورٹس کے لیے بھی, اور اسی طرح بندوقدہ صاحب نے بھی کہیں تھی. تو اس پر سر ہم نے ایکشن لیا ہے, جیسے انہوں نے کہا جہاں پہ اس طرح کی ضرورت ہوگی وہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. عبداللہ شیخ صاحب کی کچھ اسکیمیں تھیں سر, انہوں نے کچھ چیزیں کی, اور واقعی کچھ ایشوز تھے وہاں پہ سرجانی میں, اور ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور اس میں ہم نے شامل بھی کی ہیں. اسی طرح ان کی ایک اور ریبیز کنٹرول کے لیے تھی سر, اس پہ بہت جو ہے کام ہو رہا ہے, اور ٹریپ نیوٹرل اور ویکسینیٹ کر کے پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. لیکن اس کے والیوم کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ اس پہ سی ایم صاحب نے اس دن بھی میٹنگ بلائی تھی, اور اس پہ زیادہ بہتری لا رہے ہیں. پھر ہمارے فہیم صاحب کا بھی پی ایف سی کا, اچھا سر پی ایف سی کا بڑا ایک وہ ہے کہ پی ایف سی نہیں بنائے گا. سعید غنی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں, ہم نے سر یہ 2023 میں پی ایف سی بنا دیا تھا, اس کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ابھی کوئی ایشوز تھے جو آپ کی طرف سے ریکمنڈیشنز آنی تھیں, اپوزیشن کے بھی ایک ممبر ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی آئیں گی تو سر اس کی دوبارہ ہم نے وہ شروع کرنی ہے, اور اس پہ مکمل طور پر سر عمل بھی ہو رہا ہے. اور اسی طرح K4 کا, اچھا سر وہ میں ایک چیز ذہن سے اتر گئی, K4 کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ پھر ذکر آ گیا میرے انتہائی محترم مہربان صاحب کا, مصطفیٰ کمال صاحب کا, کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب نے 2006 میں یا 7 میں اس کو کنسیو کیا تھا, اور وہ پروجیکٹ اب وہ
مصطفیٰ کمال صاحب نے ایسا پروجیکٹ لائے جو کمال کا پروجیکٹ تھا، ابھی تک اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل رہا ہے. بڑی مشکل سے ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو بہتر کرنے میں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ سے اس پہ آ جاتا ہے سر. فہیم بھائی کیا کے فورس کے مطابق ہے سر، وہ آگمنٹیشن اور دیگر پہ کام بھی ہمارا ہو رہا ہے سر. ریحان صاحب کا میں نے بتا دیا، ان کا ایشو تھے خاص طور پہ پیڈل کورٹس اور دیگر. اس سے میری انتہائی قابل احترام بہن کرن مسعود صاحبہ کا بھی تھا، وہ ٹی ایم سی نہیں پراپر کر رہی تو ان کے ٹی ایم سی کو وہاں پہ کہا ہے. اور بلکہ سر ٹی ایم سیز کے لیے بہت سارے، سید اعجاز صاحب کا بھی تھا، پھر محمد اویس صاحب بھی ہیں سر، آپ نے دوسرے جو ہمارے ہیں سر ان کا تھا، اور اسی طرح اور دوستوں کے بھی ہیں سر. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا سر کہ معاذ بھائی کا بھی ہے وہاں پہ بہت سارے اس طرح کام جو ہیں ابھی ہمارے شروع ہیں. میں نے کچھ اسکیمیں تو آپ کو وہ گنوا دیں سر جو آلریڈی ہماری جس پہ کام چل رہا ہے سر. ابھی جو اس بجٹ میں آئے ہیں، ایک چیز اور کا بھی سر میں اپریشیٹ کروں گا اس دفعہ پوری اپوزیشن کو، کہ میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جو اسپیچ تھی سی ایم صاحب کی شروع والی 5-10 منٹ اگر چھوڑ دیں تو کم از کم پہلی دفعہ ہم سب نے سر وہ اسپیچ جو ہے پراپر طریقے سے سنی. نہیں تو عجیب قسم کا یہاں پہ صورتحال رہتی. سر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں سب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. کہ اور یہ سر کسی اور صوبے میں نہیں ہوا، یہ بھی کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے سر کہ آپ نے سب سے بات کی، اور پھر اپوزیشن لیڈر کو بھی، اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو بھی، اور ہمارے اکلوتے جماعت اسلامی کے جو لیڈر صاحب ہیں ان کو بھی، کہ انہوں نے آپ کی اور وہ جو ہمارا ایک بنا ہوا ہے ان کی بات کو مانی. اور پھر یہ پراپر، حالانکہ یہ سر پنجاب میں نہیں ہوا، نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوا، اور کے پی میں بھی نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ لوگوں نے سی ایم صاحب کی جو اسپیچ ہے سر وہ سنی، اور یہ کریڈٹ بھی ہمارے ہی ان تمام دوستوں کو جاتا ہے سر. سر یہ اسکیمیں بہت ساری تھیں، وہ نظر کچھ نہیں آتا سر. ابھی میں ایک بہت ساری چیزیں تو نہیں لایا، لیکن یہ میں ایک لایا ہوں سر. یہ ہے ایک اسکیم چل رہی ہے سر عزیز آباد میں، یہ گھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اوپر چلا دیا. بہت شکریہ سر آپ کی اجازت سے. یہ ساری وہ اسکیمیں ہیں سر جو یہاں پہ کمپلیٹ ہوئیں اور کمپلیٹ ہو رہی ہیں پورے کراچی میں، اور سب کو نظر آ رہی ہیں سر. نظر نہیں آتی تو اس سائڈ والوں کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی. انہی سے چل کے آتے ہیں، اوور ہیڈ ہو، انڈر پاسز ہوں، روڈ ہو. ضرورت ہے بہت سارے جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی تو سر ہم نے اب اس دفعہ جو پروجیکٹ ہیں سر اس میں یہ ساری اسکیمیں جو نئی جو ہیں سر وہ ہم نے رکھی ہیں، جن کے تحت سر شہر کے جو چھوٹے بڑے روڈ ہیں سر کراچی میں 150-200 کے قریب سر ان کو روڈوں کو بنایا جا رہا ہے. کچھ سر میگا پروجیکٹ ہیں، کچھ ایف ڈبلیو او کے ذریعے شروع کیے جا رہے ہیں سر، جس میں بڑے روڈ ہیں، اوور ہیڈ بریجز ہیں، انڈر پاسز ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا میگا کا ڈپارٹمنٹ ہے سر اس کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. پھر ہمارے جو دیگر کے ایم سی سر خود بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہی ہے، میئر دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے. اسی طرح اور ٹاؤن چیئرمین صاحبان جو ہیں وہ سب اپنا اپنا جو ہے سر وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں سر، اور جن سے بہت بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر ڈویژنل یہ سر اوپر سب آ رہے ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں جو عنقریب اب کمپلیٹ ہونے کو ہیں. اور پھر شاہراہ بھٹو سے بھی بڑا عجیب و غریب اس کی باتیں ہوئیں. اصل ایشو کیا ہے کہ سر اس کے نام سے ایشو ہے کہ وہ شاہراہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے ہے، شاہراہ بھٹو ہے اس وجہ سے. اگر وہ کوئی اور نام ہوتا تو کیونکہ سر وہ پورے ملک کی بہتری کے لیے کراچی شہر کی دیگر سڑکوں پہ تو اس سے بہتری آئے گی. ڈائیورٹ ہوتا ہے سر، ٹریفک ڈائیورٹ ہوتا ہے تو وہ ٹریفک انہی شاہراہوں سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے جہاں پہ رش ہوتا ہے، لوگ
جا کے پھنستے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں جو ہے سر بہتری جو آ رہی ہے. اسی طرح اور اس کو دوبارہ بھی ہوا ہے سر پورٹ تک جو اس کا دوسرا فیز ہے. یہ جتنے برجز ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سر کچھ مان لیا کریں, ضرور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ تنقید بھی کرے, ہائی لائٹ کرے بہتری کے لیے, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نہ مانوں, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی ایک تقریر آئی ہے سوائے وہ جمال بھائی کے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک تھوڑا سا کام ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی جب خورشید صاحب نے ان کو گھوری سے نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ اور بھی اسی طرح کے سر ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ہیں سر, اور ہم تو کہتے ہیں یہ تنقید کریں سر, ہم اور مزید اس میں بہتری لائیں گے. پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے سر, اور شعر ایک دو آپ کی اجازت ہو تو سر میں سر, مخالفین کے شور سے منزلیں نہیں بدلتی, مخالفین کے شور سے منزلیں نہیں بدلتی, کارواں وہی بڑھتا ہے جس کے ارادے مضبوط ہوں. ہم پر تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں, ہم پر تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں, مگر ہماری محنت کے چرچے بھی کم نہیں. وہ سندھ کے لوگ جو ہیں سر وہ ہماری پھر نام ہمارا مٹانے نکلے تھے جو لوگ, نام ہمارا مٹانے نکلے تھے جو لوگ, آج انہی کی پہچان ہمارے ذکر سے ہے کہ وہ جب تک پیپلز پارٹی کی وہ نہ کر لیں تو وہ کوئی ایسا نہیں ادھر ادھر کی باتیں کر لیں. اور سر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی, ضرورت ہو نہ ہو اپنے ساتھ رکھا, لیکن ہمارے ساتھ جو ہوئی سر اس کے لیے بھی منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے بھی, منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے, کچھ لوگ منافق ہیں, منافق بھی بلا کے.